عباد الرحمن نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے تو اعراض کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں السلام علیکم، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں۔ تو یہاں سے آگے آخر تک، سورت کے آخر تک رحمان کے بندوں کی علامت، رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ کن کو فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ تو اگر رب کریم عز و جل کے ویسے بندے بننا چاہتے ہو جن کو رب نے اپنا بندہ کہا، تو ان اوصاف کو اپنانا شروع کر دو۔ پہلا وصف کیا بیان ہوا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں آرام سے چلو، تکبر نہیں کرو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان گرا سکتے ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بات کرو تو ان سے منہ موڑ لو، ان کو سلام اعراض کر کے وہاں سے نکل جاؤ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، اپنی رات بتاتے ہیں، اپنی رات گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جب دعا کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک یہ عذاب، یہ جہنم کا عذاب یہ گلے کا پھندا ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ بڑی بری جگہ ہے، جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ والے، اللہ کے بندے نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ ولا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، اس کے لیے سزا ہے۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة، اس کا عذاب بڑھایا جائے گا، دگنا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ويخلد فيه مهانا، اور وہ اس ذلت میں ایک عرصے تک رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ الا من تاب، توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ، اگر بندہ کافر ہے تو ایمان لانے سے پہلے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی پچھلی چیز سے بیزاری کا اظہار ہو۔ اگر پہلے بندہ کسی اور مذہب پر تھا تو وہ کہے کہ میں اس مذہب سے بیزار ہوں، میں اس مذہب کو چھوڑتا ہوں اور اس کے تمام عقائد سے میں بیزار ہوں، یہ اس کی توبہ ہو گئی۔ دوبارہ اس مذہب میں نہ جانے کا پکا ارادہ ہے، فی الحال اس مذہب سے بیزار ہے، جو کچھ ہوا اس پر نادم ہے۔ اسی طرح بندہ اگر گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے بیزاری ہو کہ جو کچھ ہوا مولا غلط ہو گیا، نادم ہے، فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہے۔ اس کے بعد ہے وآمن، اور اب پکا مومن بن جائے، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک کاموں میں لگ جائے۔ یہ نہیں کہ روزانہ توبہ کرے اور توبہ سے اٹھنے کے بعد دوبارہ برے کام کرے، تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ توبہ کرے اور اس توبہ پر ثابت قدم رہے، حت المقدور جتنی اس کی طاقت ہے، اور اچھے کاموں میں لگ جائے، تو پھر ایسے کو کیا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، جیسا کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب وہ اوصاف چل رہے تھے نیک لوگوں کے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے بندوں کی ایک اور علامت یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ بات پر گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچاتے ہوئے، اپنی عزت سنبھالتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔
بندہ کبھی کبھی پھنس جاتا ہے ایسی سچویشن میں کہ وہاں گناہ ہو رہے ہیں، کہیں گانے بج رہے ہیں، کہیں فلم دیکھی جا رہی ہے، کہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، کہیں بے پردگی ہے، بدنگاہی ہے، اور بندہ وہاں پھنس گیا. تو جو نیک آدمی ہے، عباد الرحمن ہے، وہ اپنا دامن بچا کر، اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ پر سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. یہ نہ ہو کہ گناہوں کو دیکھ کے گناہوں میں پڑ جائیں، شراب و کباب کو دیکھ کر ان میں پڑ جائیں، رقص و سرور کو دیکھ کر ان میں پڑ جائیں. نہیں، ان چیزوں کو دیکھیں تو ان پر سے گزر جائیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے اور بہرے ہو کر آیتوں پہ نہیں گرتے. مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کو فراموش نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اندھے اور گونگے نہیں بن جاتے. والذین یقولون، اور وہ دعا یوں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد میں اور ہماری ازواج میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگار ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں تقوی والوں کا امام بنا، یعنی ہمیں خوب تقوی عطا فرما. اور اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیونکہ جب بندے کی آنکھیں اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوں گی تو آخر کار وہ رب کریم عز و جل کا شکر بھی ادا کرے گا اور عبادت کی طرف بھی آئے گا. اور اگر جب گھر میں پہنچا اور بیوی کی طرف سے تان و تشنیع سنے گا، بری باتیں سنے گا، لڑائی جھگڑا سنے گا، تو اس کا نہ دنیا کے کسی کام میں مزہ آئے گا، نہ اس کو اخروی کسی کام میں مزہ آئے گا. اسی طرح اولاد کی نافرمانی کا دکھ ایسا ہے کہ وہ آدمی کو کاروبار سے، دینداری سے، نمازوں سے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں سے دور کر دیتا ہے. تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو کرنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے یوں دعا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرۃ اعین کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، جیسے ہم اذان کے وقت کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے وجود سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے نام سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. تو ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں تازہ اور ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں پروردگار متقیوں کا امام بنا. تو متقیوں کا امام بننے کی دعا جو ہے وہ تکبر نہیں ہے کہ بندہ امام بننے کی دعا کر رہا ہے. یہ تکبر یوں نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی دعا کر رہا ہے کہ مولا تقوی میں مجھے اعلیٰ مقام دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جو یہ اوصاف کے حامل ہوں گے، کون کون سے اوصاف جو مجھے یاد آتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تکبر نہیں کرتے، زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور کسی سے اگر جاہل سے منہ لگتے ہیں تو سلام اعراض کرتے ہیں، اسی طریقے سے بری گواہی نہیں دیتے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں. ان اوصاف کے جو حامل ہے اور رب کریم عز و جل سے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور متقیوں کا امام بننے کی دعا کرتے ہیں، ان اوصاف کے حامل لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کا بہترین محل اللہ عطا فرمائے گا، ان کو جنت کا بالا خانہ یعنی ایک بہت ہی بڑا زبردست محل اللہ عطا فرمائے گا. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے. بہت کچھ کرنے کا دل چاہتا تھا، پیسہ تھا، پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ دل کرتا تھا کہ ہم یہ بھی خریدیں، یہ بھی خریدیں، یہ بھی خریدیں، مگر اسراف کے ڈر سے ہم خرچ نہیں کرتے تھے. زنا کرنا بڑا آسان تھا مگر صبر کرتے ہوئے نہیں کرتے تھے. کسی پر غصہ آیا اور باوجود قدرت اور اختیار اور اقتدار کے اس کو قتل نہیں کیا، اس پر ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. کر سکتے تھے مگر اپنے آپ پر صبر کیا. راتوں کو اٹھا نہیں جاتا تھا پھر بھی اٹھ کر تہجدیں پڑھی ہیں، صبر کیا ہے. تو اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو جنت کا بہترین محل عطا فرمائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور سلام کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا،
تو جب یہ آئیں گے تو ان پر سلامتی ہوگی، مرحبا، ویلکم، ان کے لیے جنت میں ان کی مہمان نوازی اور استقبال اس انداز میں ہوگا، اور وہ در ہے کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ کیا ہی اچھی رہنے اور بسنے کی جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، آپ فرما دیجئے کہ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فقد کذبتم، تم تو وہ ہو کہ تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، تو عذاب تو تمہیں پکڑ کر رہے گا جن لوگوں نے جھٹلایا۔ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں محلات عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔